السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا عنوان دماغی کمزوری ہے۔ دماغی کمزوری ایک عام سا مرض ہے جو کسی بھی عمر کے انسان کو ہو سکتا ہے۔ بچے، بڑے اور بوڑھے آج کل اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ کوئی چیز ابھی رکھی ہے، رکھ کر بھول گئے، کوئی بات ابھی کی ہے، بات کر کے بھول گئے، یا کچھ لکھنا تھا اس کو سمجھ لیا، پڑھ لیا، وہ سب کام کر کے بھول گئے۔ اکثر اوقات جو اسٹوڈنٹس اس پریشانی میں مبتلا نظر آتے ہیں وہ زیادہ تر یہی ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا دماغ کمزور ہے، یادداشت صحیح کام نہیں کر رہی ہے، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ زیادہ دیر یاد نہیں رہتا۔ تو یہ مسئلہ بہت عام ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جب بھی کوئی مرض ہوتا ہے تو اس مرض کے ہونے سے پہلے معدہ ضرور خراب ہوتا ہے۔ چند ایک بیماریاں ایسی ہیں جس میں معدہ خراب ہو یا نہ ہو وہ مرض لاحق ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر یادداشت کی کمزوری معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، یا معدہ خراب ہوتا ہے تو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ لیکن زیادہ تر تو یہی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مرض ہوتا ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو معدے کو درست کیے بغیر ہم اس کی دوائی استعمال کر لیتے ہیں۔ کبھی تو وہ دوائی صحیح کام کرتی ہے تو کبھی نہیں کرتی۔ زیادہ تر دیکھا یہ گیا ہے کہ معدے کو صحیح کیے بغیر جب بھی کوئی دوائی استعمال کی جاتی ہے تو وہ صحیح طریقے سے کام ہی نہیں کرتی۔ اب معدے کے مسئلے کو ہی لے لیں آپ، جب یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ غور کریں کہ 90% مسائل تو اس معدے کے درست ہو جانے سے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ حل ہونے سے رہ جاتا ہے تو ہم ملین دوائی دیتے ہیں جو معدے کو نہ صرف نرم کرتی ہے، اس کو صحیح بھی کرتی ہے، اس کے افعال کو درست بھی کرتی ہے، اور پیشنٹ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ دماغ کی کمزوری ہے، لیکن دماغ کی کمزوری بھی معدے کے مسئلے کو حل کیے بغیر حل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے تو ایک عام سی بات ہے کہ آپ کسی بھی پنسار سٹور سے یا ہربل سٹور سے معدے کی اصلاح کی کوئی بھی دوائی لے لیں، جیسے جوارش کمونی یا ہاضمِ خاص ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے جوارش کمونی 1 چمچ اور ہاضمِ خاص آدھی چمچ، یا ہدایت کے مطابق جیسے کہ اس کمپنی نے آپ کو کھانے کا طریقہ کار بتایا ہے اس طریقے سے آپ استعمال کر لیں۔ چند دنوں میں آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ کے سامنے جو فارمولہ پیش کیا جا رہا ہے وہ بہت آسان ہے، اس کے اوپر غور کریں، اس کا استعمال اگر آپ کریں گے تو بہت جلد آپ کو فائدہ ملے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دماغ کو درست کرنے کے لیے سادہ چیزوں میں جو سب سے عام چیز ہے وہ ہے اخروٹ۔ اخروٹ آپ لے لیں، سردیوں میں روزانہ آپ نے 2 اخروٹ کھانے ہیں، سادہ پانی سے یا دودھ سے، جیسے آپ کو بہتر لگے وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے صبح 1 اخروٹ کھا لیا، شام کو 1 اخروٹ کھا لیا۔ جو نوجوان لوگ ہیں جن کے معدے بہت سٹرونگ ہیں یا کسی مرض میں یا گرمی کے مریض نہیں ہیں تو وہ 3 اخروٹ بھی کھا سکتے ہیں، صبح، دوپہر اور شام۔ ایک اخروٹ کھانے سے 3 اخروٹ کی ایک خوراک ہے وہ تیار ہو جائے گی، اور سردیوں میں ان کا معدہ سٹرونگ ہو جائے گا۔ معدے کی اصلاح تو یہ کرتا ہی ہے، لیکن یہ دماغ کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ دماغ کی اصلاح اس طریقے سے کرتا ہے کہ جب کوئی چیز سوچی سمجھی یا پڑھی جاتی ہے تو اس میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو شکایت ہوتی ہے کہ یادداشت کمزور ہے اس میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ یہ اخروٹ سردیوں میں بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اب گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں ایک میڈیسن آپ کو بتائی جا رہی ہے، ایک بوٹی آپ کو بتائی جا رہی ہے، وہ استعمال کر لیں، اور ایک کشتا ہے۔ بوٹی میں برہمی بوٹی 50 گرام اور تباشیر 50 گرام، کشتہ چاندی 1 تولہ۔ کشتہ چاندی آپ کسی بھی پنسار سٹور سے یا با اعتماد آدمی سے یا کسی ہربل سٹور سے کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں، بس یہ ہو کہ وہ اصل ہو، جیسا بھی ہو، کام کرنے والا ہو۔ اکثر اوقات پنسار کشتہ کلی اٹھا کے دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کشتہ چاندی ہے۔ کشتہ کلی تو سستا ہے، کشتہ چاندی البتہ مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے، یعنی کہ 2-2.5 ہزار روپے کے قریب ملتا ہے تولہ۔ تو کچھ پنسار لوگ کلی کا اٹھا دیتے ہیں، وہ کام نہیں کرتا۔ تو اپنے مستند با اعتماد پنسار سے یا ہربل سٹور سے خرید کریں تاکہ آپ کو صحیح چیز مل جائے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ تباشیر اور برہمی بوٹی بازار سے خرید لیں، پنسار سٹور سے۔ برہمی بوٹی کو اچھی طرح صاف کر لیں اور تباشیر کو صاف کر لیں، گھریلو گرینڈر میں دونوں چیزیں ڈال دیں اور اچھے طریقے سے اس کا پاؤڈر بنا لیں۔
پاؤڈر جب بن جائے تو کشتہ چاندی ہے وہ تو ویسی پاؤڈر ہے، تو اس پاؤڈر کو جب آپ اس میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے، اور مکس کرنے کے بعد 3 یا 4 بار باریک چھنی سے گزار لیں گے تو یہ اور اچھی طرح مکس ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس کے کیپسول بنانے ہیں، یہ کل وزن تقریباً 110 گرام بن جائے گا۔ 110 گرام کے آپ نے 200 یا 220 کے قریب کیپسول بنیں گے، زیرو سائز کے کیپسول بنا لیں، اور کیپسول بنانے کے بعد آپ نے صبح اور شام ایک کیپسول کھانا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ اپریل سے لے کے سپٹمبر تک، اس مہینے تک آپ ان مہینوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تاثیر میں طاقتور بھی ہیں، دماغ کو قوت مند بھی بناتے ہیں، جسم میں ملٹی وٹامن کی کمی بھی پوری کرتے ہیں، اور اس میں طاقت بھی ہے۔ جہاں تک یادداشت کی معدے کے علاوہ اور وجوہات ہیں، اس میں ایلوپیتھک ادویات کا زیادہ استعمال کرنا، یا کسی مرض میں عرصہ دراز مبتلا رہنا، یا بے خوابی جس میں بہت سارے لوگ مبتلا نظر آتے ہیں، یعنی نیند کا پورا نہ ہونا، خوراک کا درست نہ ہونا، یا فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا۔ تو بہت سی وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے اور یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ نے نظام ہضم کی اصلاح کرنے کے بعد یہ فارمولہ استعمال کرنا ہے، بہت ہی اچھا فائدہ دے گا، بہت جلدی کام کرے گا۔ لیکن اگر دماغی کمزوری کی وجوہات اور بھی ہیں تو ان وجوہات کو دور کیے بغیر یادداشت کی اصلاح مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ بے خوابی کا مسئلہ ہے، یا کوئی کام ایسا کیا جا رہا ہے جس سے نیند دیر سے آتی ہے، یا کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، وہ کام بہت ضروری ہے اور جاگنا زیادہ پڑ رہا ہے، تو یہ کہا جائے کہ یاد اور کئی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی استعمال سے ایک مرض صحیح ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، تو جب تک ان امراض کا ازالہ نہ کر لیا جائے یا ان کو درست نہ کر لیا جائے، یادداشت کا درست ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، پھر آپ ان ادویات کو استعمال کریں تو بہت اچھا فائدہ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنسی امراض بھی ہیں جس کی وجہ سے یادداشت بہت کمزور ہو جاتی ہے، تو تباشیر، برہمی بوٹی اور کشتہ چاندی جو آپ کو بتایا گیا ہے، یہ ان تمام امراض کو درست کرتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، سٹرونگنس آتی ہے، اور آہستہ آہستہ سارے دماغی عوارضات یا بیماریاں یا پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نیند اچھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز کشتہ چاندی جو استعمال کی گئی ہے، اکثر اوقات یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ کشتہ چاندی بچوں کو کیسے دیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے، کشتہ چاندی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دیتا، لیکن بچوں کو بڑی احتیاط سے استعمال کرانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ دماغی کمزوری کے جو بچے ہیں جو 15 سال کی ایج تک ہیں، کشتہ چاندی انہیں کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دے سکتا۔ جو فارمولہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس میں کشتہ چاندی کی مقدار بہت محدود یعنی کم ہو جاتی ہے، تو بالکل بے فکر ہو کے آپ استعمال کریں، کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، بچہ ہو یا نوجوان ہو ٹھیک ہو جائے گا۔ 15 سال کی عمر کے بچوں کو آپ ایک کیپسول دودھ کے ساتھ دے سکتی ہیں، گرم پانی بھی ٹھیک ہے، سادہ پانی بھی ٹھیک ہے۔ آپ کو جیسے بتایا ہے کہ یہ مارچ اور سپٹمبر تک استعمال کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تاثیر میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہے، لیکن خیر اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہے کہ یہ باڈی کو فریز کر دے، لیکن آپ اس کو گرمیوں میں استعمال کرائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سردیوں میں جو 40+ لوگ ہیں جب استعمال کرتے ہیں تو ان کو ٹھنڈ کر سکتا ہے، تو اگر وہ اپنی خوراک میں مرچ مسالے یا گرم چیزوں کا استعمال زیادہ رکھتے ہیں تو یہ کیپسول ان کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جہاں یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، جنسی امراض کو بھی ٹھیک کرتا ہے، باڈی کو قوت مند بھی بناتا ہے، اور آہستہ آہستہ جسم سٹرانگ ہو جاتا ہے، قوت مند ہو جاتا ہے، اور یادداشت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جو ہمارا مین مسئلہ تھا وہ یادداشت ہی تھا، وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔